اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الدعاء الحمد للہ وکما قال الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 سورت نمبر 14، سورت کا نام ابراہیم علیہ السلام اور آیت نمبر ہے 39۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میرے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میری جناب میں عرض کیا کہ الحمدللہ، کیا عرض کیا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، خوبیاں اس کے لیے ہیں، چاہے وہ ذاتی ہیں، حقیقی ہیں، بالواسطہ ہیں یا بلا واسطہ ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جس کو وہ تعریفوں والا بنا دے وہ بھی تعریفوں والا ہے، اور جس کو تعریفوں والا بنائے اس کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو فرمایا انہوں نے یہ عرض کیا الحمدللہ، تمام خوبیاں تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی وہ اللہ جل شانہ وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمائے، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی بے شک میرا پالنے والا، میرا مالک، میرا رب، لسمیع الدعاء بے شک وہ سننے والا اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا۔ اس آیت پاک میں پہلا حصہ ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا لگتا ہے، جب کوئی کہتا ہے نا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ شکریہ کا انداز ہے، اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام مختلف موقعوں پر الحمدللہ کی تعلیم فرماتے ہیں، اس کے فوائد اور اس کے ثمرات۔ عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان صبح کے وقت 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اور شام کو 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد میں اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دینے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اتنا اس کلمہ کے اندر کمال ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بات بات پر کہو الحمدللہ، فرمایا جب چھینک آئے تو کہو الحمدللہ۔ کوئی حال پوچھے جناب کیا حال ہے، ٹھیک ہے آپ، الحمدللہ۔ اور اگر حالات اپسیٹ ہو، ڈسٹرب ہو آدمی، تو پھر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس میں آپ نے تھوڑی سی تبدیلی کر کے فرمایا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ کوئی پوچھے کہ آپ کا کیا حال ہے تو جواب دینا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو جو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے
تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو کوئی پریشانی ہے۔ لیکن کبھی بھی اپنی پریشانی پر لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، الحمدللہ اللہ کو دے۔ اگر عربی نہیں آتی تو اردو میں کہہ دے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب کھانا کھائیں، کھانے کے بعد دعا کریں، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تو کھانے کے بعد دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کریں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا مسلمان بنایا۔ اچھا پانی پئیں تب بھی یہ پڑھیں، اور جب واش روم جائیں، وہ بھی جانا پڑتا ہے جب حاجت ہوتی ہے، اور جب واش روم سے باہر نکلیں تو باہر نکلتے کہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی، کہ تمام تعریفیں میرے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس اذیت سے عافیت عطا فرمائی۔ اگر پیشاب نہ آتا تو کتنی انسان کو تکالیف ہوتی ہے، تو اس پر بھی فرمایا الحمدللہ کا۔ ہر اچھے کام سے پہلے جب کر لیا جائے اس کی تعریف حمد کرنی چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا حضور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے جب ذکر کیا ان کا، تو آپ نے ان کے ذکر میں یہ کہا کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے تو انہیں بڑھاپے مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید کی سب سے پہلی جو سورت، اس کی پہلی آیت یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس جملے پر منطق الطیر میں اور پند نامہ میں یہ شعر لکھا گیا، حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھ ایماداد مشت خاک را، کہ بے حد تعریفیں ہمارے رب پاک کی ہیں جس نے اس مشت خاک کو ایمان دیا ہے۔ اچھا تو علامہ اقبال نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے پند نامہ میں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے منطق الطیر میں ترجمہ کیا ہے حمد بے حد مر خدائے پاک را۔ تو علامہ اقبال نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کیا حمد بے حد مر رسول پاک را، آنکھ ایماداد مشت خاک را، کہ ایمان تو ہمیں ان کے ذریعے ملا ہے نا، کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے ہمیں نور ایمان بخشنے کے لیے۔ تو یہ کلمہ جو ہے الحمدللہ، اس میں بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، اور بہترین دعا، افضل دعا یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی پوچھے کہ الحمدللہ، جب منہ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، یہ مجھے یاد کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی حمد یا اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جب لشکر لے کر جا رہے تھے، تخت پر سوار تھے، لشکر جا رہا تھا، تو ایک وادی آ گئی چیونٹیوں کی، جی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی۔ تو جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے تو چیونٹیوں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ اے سہیلیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ اور نبی اللہ کا رستہ صاف کر دو تاکہ وہ گزر جائیں، کیونکہ ان کے جو فوجی ہیں وہ اپنے ردم کے ساتھ اپنے پیارے نبی کے عشق میں، ان کی محبت میں دیوانہ وار ان کے حکم کی تعمیل کے لیے جا رہے ہیں، تو تم اپنی سامان اکٹھے کر رہی، یہ نہ ہو کہ تم کچھ نہیں جاؤ، ان کا دھیان ادھر نہ ہو تو نقصان تمہارا ہو جائے گا، رستہ صاف کر دو۔ انہیں رستہ صاف کر دیا
تو جناب سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات کو سن کر فتبسم ضحک من قولہا، اس کی بات سن کر بہت مسکرائے، خوش ہوئے کہ دیکھو چونٹی کیا باتیں کر رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہیں، میں ان کو شکریہ ادا کروں۔ اور جب آدمی الحمدللہ کہتا ہے نا تو یہ شکر کا ایک انداز ہے۔ اور سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیت مبارک نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نور عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، میری محبت دیکھو کیسی ہے، میں نوازتا کیسی ہوں۔ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا فرماؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر وقت الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ کیا خرچ آتا ہے؟ وہ خرچ آتا ہے، انعام دیکھو کتنا ہے۔ اگر خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ 100 دفعہ سویرے 100 دفعہ شام کو الحمدللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 گھوڑے اپنی راہ میں تقسیم کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو خرچ کتنا آیا؟ کچھ بھی نہیں، 2 منٹ لگے، اتنا ثواب ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں، کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اچھے لوگ بھی پچھتائیں گے، گناہگار بھی پچھتائیں گے، گناہگار بھی پچھتائیں گے اور نیک بھی پچھتائیں گے۔ تو جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں بات سمجھ میں آتی ہے، گناہگار پچھتائیں گے، نیک کیوں پچھتائیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا، پھر ان کو یاد آئے گا فلاں نیکی چھوڑ دی، فلاں نیکی چھوڑ دی، فلاں نیکی چھوڑ دی، پھر کہیں کاش ہم نے وہ بھی نیکی کی ہوتی۔ اور یقین جانو، آج زندگی میں اگر کسی اللہ والے کو پانی پلائیں گے، کسی اللہ والے کو وضو کرائیں گے تو یہ کام بھی کل قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، ہم اس کا ورد رکھیں اور اللہ کے حضور جھکتے رہیں، ہر حال میں کہیں الحمدللہ۔ اگر پریشانی ہو تو کہیں الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔